اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بیابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنات کیا آپ کی چیزیں غائب کر دیتے ہیں؟ میں ڈائریکٹلی یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. اس کی دو بیسک پرنسپل ایویڈنسز ہیں. اگلے دن آپ کو وہ وہیں سے چیزیں ملتی ہیں جہاں آپ نے انہیں تلاش کیا تھا. دوسری صورت میں وہ چیزیں کہیں اور سے ملتی ہیں جہاں آپ انہیں تلاش کر رہے تھے. تیسری چیز، وہ چیزیں آپ کو کسی پڑوسی کے ہاں سے ملتی ہیں یا کہیں اور سے جا کے ملتی ہیں. اور چوتھی کنڈیشن، آپ کی غائب ہوئی چیز دوبارہ آپ کو سرے سے ملتی ہی نہیں ہے. یہ چاروں علامتیں جنات کی ہیں. ان کی علامتوں کا ڈفرنٹ ہونا، آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہونا جنات کی طاقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جس طرح انسانوں میں مختلف طاقت، مختلف کمالات اور جسے کہتے ہیں نا ٹیلنٹڈ اور پوٹینشیل ہونے والے لوگ ہوتے ہیں. کوئی لیسر انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کوئی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی شان میں سے ایک ہے. کسی کو زیادہ دیا ہے، کم دیا ہے، ذہن ہے، کسی کو زیادہ عقل دی ہے یا کسی کو زیادہ سوچ سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. جناتوں میں بھی یہ کلاسیفیکیشنز پاور کے حساب سے ویری کرتی ہیں. فار ایگزامپل، جو جنات بہت ہی شریر ہوتے ہیں اور جن کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں، ویسے تو سب کے ہوتے ہیں لیکن جن کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں تو وہ علم سے بھی محروم ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، انسانوں میں آپ جاہلوں کی مثال دیتے ہیں. حدیث میں جہالت کی مثال دی گئی ہے، بلکہ سرکار نے مرد اور عورت دونوں پر فرض کیا علم کا حاصل کرنا. تو جناتوں میں بھی جو جاہل قسم کے جنات ہوتے ہیں ان کے بچے بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں. چیزیں اٹھائیں، غائب کی اور دوسرے دن کہیں اور رکھ دیں، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے انہوں نے کھیل کے کہیں رکھ دی ہیں. پھر اس سے بھی اوپر جو ان کی سپرلیٹو تھوڑی ڈگری ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو تھوڑا طاقتور سمجھتے ہیں، تھوڑے میچور ہو جاتے ہیں اور میچور قسم کی شرارتیں کرنا پسند کرتے ہیں. وہ چیزوں کو اٹھا کر کہیں اور رکھ دیتے ہیں. اس آخری علامت جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر چیز غائب ہو جائے اور سرے سے نہ ملے، اس کو ہم سب سے آخر میں ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ ان تمام تینوں علامتوں سے بالکل ڈفرینٹ ہے. پھر اگر آپ کو وہ آپ کے پڑوسیوں کے ہاں سے ملی ہے یا کہیں دوسری جگہ سے ملی ہے یا کچھ دن بعد مل تو گئی ہے نا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر کے جنات آپ سے کھیل رہے ہیں. وہ آپ کو ڈرا نہیں رہے، وہ آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور صرف آپ کو ایکنالج کر رہے ہیں. دیکھو، ہم نے یہ چیز یہاں سے اٹھائی تھی، کہیں اور سے ملی ہے، ہم تمہاری توجہ اٹینشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس گھر کا حصہ ہیں اور ہم سے ڈرو نہیں اور ہمیں تنگ نہ کرو. یہاں میں اس سیگمنٹ کے ذریعے آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر یہ والی 3 شروع کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو ان میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس گھر میں جو جتنے بھی جنات ہیں نا، وہ جو بھی لوگ اس گھر میں رہتے ہیں وہ ان کی زندگی سے اب مانوس ہو گئے. نمازی ہیں، صاف ستھرے ہیں، پاک لوگ ہیں. اب جب تک یہ لوگ طہارت، پاکیزگی، نماز، ستھرائی کرتے رہیں گے تو ان کی شرارتوں کا لیول یہی رہے گا. بلکہ یہ شرارتیں کسی دوسرے جنات کو، سفل کو، جادو کو یا اور طاقتور جنات کو یہاں آنے نہیں دیں گے. لیکن اگر آپ نے جس دن یہ تمام چیزیں وائلیٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی ان کا تنگ کرنے کا لیول اور بڑھ جائے گا. کیونکہ ظاہر ہے آپ وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ ان کی اٹینشن کو حاصل کرنے کے جو ان کے حربے ہیں ان سے آپ اٹینشن اپنی ان کو دے نہیں رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ بڑی چیز، بڑی حرکت نقصان والی کریں گے. جو آخری کنڈیشن ہے کہ چیز آپ نے ڈھونڈی اور آپ کو وہ چیز نہیں ملی اور سرے سے وہ غائب ہو گئی، اس میں آپ کے ویلیوبلز بھی ہیں، اس میں آپ کے بٹوے بھی ہیں، اس میں آپ کی چابیاں بھی ہیں اور سم ٹائمز اس میں بکس بھی ہوتی ہیں، سم ٹائمز اس میں کاغذات بھی ہوتے ہیں، سم ٹائمز اس کے اندر آپ کی بہت اہم ڈاکیومنٹس بھی ہوتے ہیں جو غائب ہو جاتے ہیں. میں نے دربار پر نکاح نامے غائب ہوتے سنے. لوگ آئیں دربار پر کمپلینٹس لے کے، پھر لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی گاڑی کی چابیاں، ان کی سیف کی چابیاں، ان کی بالیاں، ان کی ایئر رنگس، ویلیوبل گولڈ ایئر رنگس جو ہیں وہ غائب ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ان کے بچوں کے ٹوائز یہ بھی غائب ہوتے ہیں اور سرے سے ملتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک واحد ایک ایسی علامت ہے کہ اس میں یا تو اس گھر میں بہت
طاقتور جنات بستے ہیں۔ دوسری بات، کسی نے آپ کے گھر میں پرپزلی ان جنات کو بھیجا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس جگہ سے، اس پرٹیکولر پلیس سے نکال دیا جائے۔ یہ دو علامتوں میں سے اللہ رسول اور آل رسول بہتر جانے، کوئی تیسری علامت ہو تو اور بات ہے۔ ہیومنلی مجھے ان دو علامتوں کا پتہ ہے کہ ان دو علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ہوگی کہ یا تو اس گھر میں جو جنات ہیں وہ بہت پاورفل ہیں، نمبر تو یہ کہ کسی نے آپ کو گھر سے نکالنے کے لیے ان جنات کو بھیجا ہے۔ یہ جو پہلی تین علامتیں ہیں ان کا حل تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن جو سب سے لاسٹ والی چوتھی علامت ہے اس کا حل یہ ہے کہ اگر تو کسی نے بھیجا ہے تو پھر آپ کو کسی عامل کا اور صاحب عمل عامل کا رخ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے اپنے اجازت یافتہ وظائف اور آج سے ان کو قابو کرنے کی کوشش کی تو آپ ڈبل نقصان کر لیں گے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کے گھر میں بہت پاورفل جنات موجود ہیں اور وہ یہ حرکت کر رہے ہیں، چیزیں غائب کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر پر نظر ڈالیں کہ کیا آپ لوگ ناپاکی تو نہیں کرتے، بے نمازی تو نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بے نمازی لوگ ہیں تو سیدھا سیدھا نماز قائم کر لیں، آٹومیٹکلی آپ کی چیزیں غائب ہونا بند ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے اور گھر میں طہارت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی چیزیں غائب ہوتی ہیں اور نہیں ملتی، اس کا مطلب ہے کہ بھائی یا تو کسی نے جادو کرا کر بھیجا ہے یا کوئی اس گھر کے بہت ہی غلیظ پاورفل جنات ہیں جو یہاں سے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، جن کو اس سے سروکار نہیں ہے، آپ پاک ہیں یا آپ طہارت کرتے ہیں، وہ بس چاہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ کو ایک اسٹرانگ عامل کی ضرورت ہے جو اتنی ہی طاقتور اپنے عمل سے، پڑھائی سے، تعویذات سے یہاں آ کر ان کو نکال سکے۔ دیکھیے اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو آپ کو رہنمائی ہو جائے گی، گھبرانے سے مصیبت اور بڑی ہو جاتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا مصیبت کے وقت گھبرانے سے مصیبت دگنی ہو جاتی ہے۔ اور میں لوگوں کو کامنٹ سیکشن میں پڑھتا ہوں، آپ یقین کریں یہ تو آپ کو میں باتیں بتا رہا ہوں نا جو آج کل کے نوچندی عامل ہیں جنہیں میں عامل سمجھتا بھی نہیں ہوں، وہ تو یوٹیوب پر آ کر، چینلز پر آ کر آپ کو یہ بات بتائیں گے نہیں، کیونکہ اگر وہ آپ کو باتیں بتا دیں گے تو وہ کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے؟ یہی وجہ ہے نا، یہ تو سرکار کی جوتیوں کا صدقہ امام زادہ کے در سے یہ خدمت ہے فی سبیل اللہ۔ یہاں تشخیص بھی ہے اور علاج بھی ہے اور سب کچھ فی سبیل اللہ ہے، اور کسی چیز کا کوئی ہدیہ نہیں، ریٹرن نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں غازی کی جوتیوں کے صدقے آپ کو بلنٹلی بے باکی سے بول دیتا ہوں، کیونکہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ ایسا ہی شخص کر سکتا ہے جس کی نظر اجر پہ نہ ہو، جو اللہ اور اس کے رسول اور آل رسول کی خوشنودی کے لیے کرے۔ امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں، ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ، ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے، کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔
माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई, यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गादी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या गाजी, मेरा नाम निदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे, हाँ इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है, इनको बोला हुआ है ना ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।